بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذالکم فسق صدق اللہ۔ حرام قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اے ایمان والو مردار کو، یعنی ایسا جانور جو اپنی موت آپ مر پڑا، ذبح نہیں کیا جا سکا، یا ذبح ہوئی لیکن وہ ذبح شرعاً ٹھیک اور معتبر نہیں ہوئی، تو ایسے جانور کا کھانا تم پر حرام کر دیا گیا۔ والدم، اور خون جو بہنے والا ہوتا ہے جو ذبح کے وقت جانور سے نکل جاتا ہے، وہ خون حرام کر دیا گیا ہے تم پر۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر بے تمام ہی حرام ہے۔ گوشت کا لفظ آتا ہے، گوشت سے مراد پورے کا پورا خنزیر، چاہے اس کا کوئی ہڈی ہو، بال ہو، پٹھا ہو، تمام کا تمام نجس العین ہے، حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور، کہ مقصد اس کے ذبح کرنے سے اللہ کو خوش کرنا نہ ہو، کسی اور کو خوش کرنا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا نہ ہو، کسی اور کا قرب حاصل کرنا ہو، جو جانور اس نیت سے ذبح کیا گیا وہ خنزیر کی طرح حرام کر دیا، باوجود ہے کہ ذبح ہوا، لیکن ذبح اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ اس کی جان کسی اور کے نام پہ لی گئی، حالانکہ اس کی جان تو اللہ کی دی ہوئی تھی، تو ایسا جانور بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والمنخنقہ، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کر کے مار دیا گیا، ایسا جانور بھی اس کا کھانا تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والموقوذۃ، جس جانور کو کوئی چوٹ لگی اور اس چوٹ کے لگنے سے وہ مر گیا، تو ایسا جانور بھی اس کا کھانا تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والمتردیۃ، اور جو کوئی جانور اوپر سے گرا نیچے، چھت سے گرا زمین پر، پہاڑ سے گرا زمین پر، زمین سے گرا کنویں میں، کسی بھی کھائی میں گرا اور گرنے کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا، تو ایسا جانور بھی اس کا کھانا تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والنطیحۃ، جس جانور کو کسی اور جانور نے سینگ مارا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو ایسا جانور کا کھانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ وما اکل السبع، اور کسی جانور کو کسی اور جانور نے زخمی کیا اور اس زخمی کرنے کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اب بھی اس کا کھانا تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اب یہ چار قسم کے جانور، ایک جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مرا، ایک وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے مرا، ایک جو اونچائی سے گرنے کی وجہ سے مرا، کسی کے سینگ مارنے کی وجہ سے مرا، اور جس کو کسی اور جانور نے زخمی کیا، ان زخموں کی تاب نہ لا کر کے مرا، یہ سارے مردار تھے۔ ہاں اگر ان کو مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر دیا، ان میں یہ وجہ بن چکی تھی، چوٹ لگ چکی تھی، اوپر سے نیچے گر چکا تھا، کوئی جانور اس کو سینگ مار چکا تھا، کسی جانور نے اس کو زخمی کر دیا تھا، لیکن ابھی تک مرا نہیں تھا، سانس اس کی باقی تھی کہ تم نے اس کو ذبح کر لیا ہے اللہ کے نام پہ، تو فرمایا اب یہ جانور حلال ہو جائے گا الا ما ذکیتم، لیکن ان چار جانوروں کے بارے میں المنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما وما اکل السبع، ان کے بارے میں الا ما ذکیتم، یہ استثناء ہے کہ اگر ان کو تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا یہ حلال ہو جائیں گے۔ پہلی جو تین چیزیں ہیں، جو جانور اپنی موت آپ مر گیا اس کو ذبح کر نہیں سکتے، اب مرنے کے بعد ذبح کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے دم مسفوح ہے، بہنے والا خون،
اس کو بھی ذبح کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور خنزیر وغیرہ چاہے اس کو ذبح کرو نہ کرو وہ اس سے پاک حلال نہیں ہوتے، وہ نجس العین ہے۔ ایسے ہی جو جانور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا نام پکار کر کے ذبح کیا گیا تو ظاہر ہے اس کی ذبح ہی کسی اور کے نام پہ ہوئی ہے، تو ان کے استثناء کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مردار اور حرام ہیں۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جن کو کسی بت کا چڑھاوے کے طور پہ چڑھایا گیا۔ آج کل بھی لوگ جا کے زندہ مرغا پیر صاحب کی مزار پہ چھوڑ دیا، زندہ بکرا چھوڑ دیا، اب یہ چڑھاوا ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین دادا صاحب کی نیاز، یاد رکھو نظر بھی صرف اللہ کی ہے، نیاز بھی صرف اللہ کی، کسی اور کی نیاز ابھی چند دن کے بعد سبیلے لگے گی کل پرسوں سے نیاز حسین کی، یہ حرام ہے۔ اس لیے فرما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا بتوں پر، نصب بتوں کو کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اور فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ قسمت اور حصہ معلوم کرو تم تیروں کے ذریعے سے، قسمت اور حصہ معلوم کرو تم تیروں کے ذریعے سے۔ چار بندے شریک ہو گئے، ایک جانور گائے بھینس اونٹ لے لیا، اس کو ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد اب گوشت کے حصے کرنے ہیں، جائے کہ پیسے برابر ملائے تھے، چار بندوں نے برابر پیسے ملا کر کے اونٹ خرید کیا، برابر پیسے ملا کر کے گائے خرید کی، بھینس خرید کی، اب اس کو ذبح بھی کر لیا، گوشت بھی بنا لیا، لیکن اب گوشت کو تقسیم پیسوں کی بنیاد پہ نہیں کرنا، گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تیروں کو وہ استعمال کرتے تھے، اور ان کے بتوں میں سے سبل ایک بت تھا، اس کے پاس تیر رکھے ہوتے تھے، تیروں کا ایک سرے کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ اس میں آدھا تہائی چوتھائی فلاں فلاں، تو وہ تیروں کا وہ حصہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو وہاں ان کا ایک آدمی مقرر ہوتا، یہ اس کے پاس جاتے، اب وہ آنکھیں بند کر کے ویسے تیر کو ہاتھ ڈالتا نکالتا، اب اس تیر پہ لکھا ہوا ہے نصف، آدھا، تو اب آدھا گوشت پورا اس کا ہو۔ ایک کے تیر کو نکالا، اس پہ لکھا ہوا ہے زیرو، کچھ بھی نہیں اس کا حصہ، اس بیچارے کچھ نہیں ملا، ایک کے لیے تہائی ہے، ایک کے لیے اتنا ہے، یوں گویا کہ تقسیم جو کرتے وہ ملکیت کی بنیاد پہ نہیں کرتے تھے، جتنے جتنے حصے کے پیسے ملائے اتنے اتنے کے مالک بن گئے، اس بنیاد پہ نہیں کرتے تھے بلکہ تیروں سے حصہ معلوم کرتے تھے، تو فرمایا یہ بھی حرام ہے، یہ جوئے کی ایک شکل، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا حصہ کیا ہے، زیادہ ہے، اللہ کرے میرے نام پہ وہ تیر نکلے جس میں زیادہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسی صورت ہو، جواری جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے اللہ کرے سارا مال مجھے مل جائے، ملے گا تو کسی کو، لیکن کوشش ہر ایک کی یہی ہوتی ہے، تو جس صورت میں جس شکل میں یہ صورت آ جائے کھانے پینے کمانے کی وہ حرام ہوتی ہے، اس کو جوا کہتے ہیں۔ ان ساروں کے بارے میں یہ 11 قسمیں بنتی ہیں، ان ساروں کے بارے میں فرمایا ذالکم فسق، یہ سب حرام ہے، گناہ ہے، فسق و فجور ہے، یہ تم پر حرام کر دیا گیا مسلمانوں، اس سے بچو۔ اسی سورت کی پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ نے چوپائے تمہارے لیے حلال کیے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ اللہ نے چوپایوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اب ان چوپایوں کو حلال کیا، آگے فرمایا تھا ہاں مگر وہ الا ما یتلی علیہ، جن کی تمہارے سامنے تلاوت کی جائے گی۔ اب وہ تلاوت یہ آیت جو وہاں وعدہ کیا تھا وہ یہ آیت ہے جس کے اندر بتلایا گیا ہے یہ 11 قسم کے جانور تم پر حرام ہیں، یہ 11 قسم کے گوشت تم پر حرام ہے۔ یہاں 11 قسم کی چیزوں کا نام آیا ہے، حدیثوں میں کچھ اور چیزیں بھی آئی ہیں، اب یہاں پر اس میں خون کا آیا یا اپنی موت آپ مرنے والے جانور کا آیا۔ اپنی موت آپ مرنے والے جانوروں میں سے 2 جانور ایسے ہیں جو مستثنا ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، یہ بغیر ذبح کے ان کا کھانا حلال ہے۔ مچھلی کو آپ پانی سے باہر پھینک دیں، تڑپ تڑپ کے مر جائے، اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ ٹڈی کو تم پکڑو، کسی برتن میں کسی چیز میں جمع کر لو، وہاں وہ مر جائیں، ان کا سر پکڑو جدا کر دو، ان کے پیچھے جو وہ کھانے والی چیزیں وہ کھاؤ،
ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دم کا لفظ جو آیا اس کے ساتھ قرآن مجید میں اور جگہ دم مسفوحہ بہنے والا وہ حرام ہے جو ذبح کے وقت نکل جاتا ہے، اور تلی جو جانور کے اندر ہوتی ہے، جگر جانور کے اندر ہوتا ہے، یہ دونوں خون ہیں، لیکن یہ خون جمے ہوئے ہیں، یہ بہنے والے نہیں ہیں، یہ دونوں حلال ہیں، اور دونوں کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ فرمایا دو جانور بغیر ذبح کے تم پر حلال ہیں، وہ مچھلی اور ٹڈی ہے، اور دو خون تم پر حلال ہے، لیکن وہ جمے ہوئے خون، ایک تلی اور ایک جگر، یہ دونوں تم پر حلال ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے جانور جو بھی چاہے وہ گائے، بھینس، بکری، اونٹ حلال جانور ہیں، لیکن ذبح نہیں کیا جا سکے، ویسے مر گئے، یا ذبح تو ہوا لیکن بعد میں پتہ چلا یہ ذبح تو شریعت کے مطابق نہیں ہوا، یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے قصد و نام سے ذبح کیا گیا، تو پھر یہ حرام ہو جاتا ہے باوجود کہ حلال ہے۔ اور وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر نجس العین ہے، خنزیر کسی بھی شکل میں اس کا کوئی حصہ، کوئی ذرہ، کوئی ہڈی، کوئی بوٹی، کوئی بال، کوئی پٹھا، کوئی چیز بھی خنزیر کی حلال نہیں ہے، اور خنزیر سے مطلقاً مسلمان کے لیے نفع اٹھانا حرام، اس کو بیچنا، خنزیر کسی اور کے ہیں جہاں سے اس کو وہاں لے جانے کی مزدوری لینا حرام ہے مسلمان، کسی لحاظ سے بھی مسلمان شراب، خنزیر ان سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ شراب کے بارے میں بھی 10 بندوں کے بارے میں، کوئی شراب کو بنانے والا ہو، اس کارخانے میں مزدوری کرنے والا ہو، شراب کا جہاں کارخانہ ہے بنتی ہے، کوئی مسلمان وہاں مزدوری کرے، روٹی کمائے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ شراب کسی اور کی ہے، وہاں پر یہاں سے وہاں تک اپنی گاڑی پہ یہ میری رکشہ ہے، فلاں ہے، اٹھا کے لے جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے حلال کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا یحرم علیکم الخبائث، جتنی گندی چیزیں ہیں رب نے تم پر حرام کی، جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی گندگی ہے، کوئی نہ کوئی خباثت ہے، روحانی یا جسمانی کوئی نہ کوئی تعفن ہے، نقصان ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ کوئی ایسی چیز جس کے اندر انسان کے جسم کا فائدہ ہو، روح کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، اللہ نے کوئی حرام نہیں کی۔ حرام جن چیزوں کیا، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حقیقت یہی ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان تھا ہمارا، اس لیے نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، کوئی بھی جانور حلال ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس کی جان اللہ کی ہے، اب اللہ کے نام پہ اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ اگر تم نے اس کی جان اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے نام پر لی ہے، وہ حرام ہو جائے، حالانکہ وہ گائے ہے، وہ بھینس ہے، تم نے خود پالی ہے، بڑی محبت سے پالی ہے، بڑی محنت سے پالی ہے، حلال رزق سے پالی ہے، لیکن اب جب تم نے اس کو ذبح کسی اور کے نام پہ کرایا تو اب وہ حلال نہ رہی۔ وہ جانور جو بقصد تقرب، یعنی قرب حاصل کرنا، میری اس کے ساتھ مزید قربت ہو جائے گی، غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، وہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ اس میں غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہو جانور، وہ بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ ذبح نہیں ہوا، صرف جا کر کے قبرستان میں چھوڑ دیا کہ جی حضرت پیر صاحب کو دے دیا ہم نے۔ اور آپ کو پتہ ہو کہ بڑے بڑے مزارات پر اتنے جانور چھوڑے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں کہ ان کے گائے بھینسوں کے، اونٹوں کے مستقل ریوڑ بن گئے، مستقل ریوڑ چروائے رکھے ہوئے ہیں، 2 4 5 بندے رکھے ہوئے ہیں جو پیر صاحب کے سارے جانور چراتے ہیں، اور وہ جانور ان کے اپنے وہاں سے نہیں جو نسل بڑھا رہے ہیں، لوگ جو آ کر کے مزار پہ چھوڑتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مزار پہ قربان کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو وہ بھی شامل ہے، اور دونوں کا کھانا حرام ہے، بقصد تقرب
یعنی کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور تعظیم، اس کی عظمت و تعظیم کی وجہ سے جانور کو غیر اللہ کے نامزد کرنا یہ شرک ہے، اور اس نیت شرکیہ کی وجہ سے وہ جانور نجس اور پلید ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے جانور، نامزد جانور کو خدا کا نام لے کر کے بھی ذبح کیا جائے تب بھی حرام۔ جو قبر کا چڑھاوا بن گیا، اب بے شک اس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، پھر بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ نامزد چڑھاوا غیر اللہ کے نام کا کر دیا گیا ہے۔ مشرکین نے جاہلیت میں کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوئے تھے، جاہلیت میں ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی کرتے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے، اور قربانی کا کچھ خون بھی ان پتھروں پر چھڑک دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نجس اور حرام کر دیا اور ان قربانیوں کے کھانے کی ممانعت فرما دی۔ وما ذبح علی النصب اسی کا نام ہے، اس لیے جان اللہ نے دی، جانور کو اللہ نے پیدا کیا، تو لازمی ہے کہ اس کو ذبح بھی اللہ کے نام پہ کیا جائے اور اس کی جان اللہ کے نام پہ لی جائے۔ غیر اللہ کا قرب اگر مقصود ہو گیا، ایک تو عقیدہ خراب ہو جائے گا، شرک آ جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیدے کے خراب ہونے سے اپنی تمام سابقہ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں۔ بالغ ہونے سے لے کے آج تک جتنا نیکیاں کر چکا تھا وہ بھی ساری کی ساری ضائع اور اکارت ہو جائیں گی شرک کا عمل ہونے کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ پچھلے نمازیں، پچھلے روزے، پچھلے حج عمرے بچ جائیں گے۔ جب شرک کا ارتکاب ہوا، وہ شرک ایسا منحوس چیز ہے کہ پچھلی تمام نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا ہے، یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، حرام سے بچنا، چاہے وہ حرام کھانا ہو، چاہے وہ حرام کرنا ہو، چاہے وہ حرام بولنا ہو، چاہے وہ حرام سننا ہو، چاہے وہ حرام دیکھنا ہو، حرام کمانا ہو، حرام خرچ کرنا ہو، ہر لحاظ سے حرام سے بچنا ہم پر فرض ہے۔ اسی حرام کو مٹانے کے لیے، حرام سے امت کو بچانے کے لیے اہل بیت نے کربلا میں قربانی کی، ورنہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے بچے قربان کرتے تھے۔ آج ہمیں سے نیند قربان نہیں ہوتی، ہمیں تو بستر قربان نہیں ہوتا، ہم تو اپنا تھوڑا سا آرام قربان نہیں کر سکتے، اور انہوں نے بچے قربان کیے۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا، ابھی دیکھنا آج ہے کل ہے پرسوں، وہ بندے ان اہل بیت کے نام پہ سبیلیں لگا کے کھڑے ہوں گے جو قرآن کے قریب سارا سال نہیں جاتے، جو نماز کے قریب سارا سال نہیں جاتے، حالانکہ انہوں نے آخری وقت بھی قرآن نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، شہید ہو رہے ہیں، بچے ذبح ہو چکے ہیں، لاشیں میدان میں پڑے ہیں، لیکن پھر بھی نہ نماز چھوڑی نہ قرآن چھوڑا۔ وہ نماز والے، وہ قرآن والے، اور ہم ان کے نام پہ سبیلیں کھا رہے ہیں، ان کے نام پہ سبیلیں لگا رہے ہیں، اور ان کے نام پہ چار پائیاں گھر میں الٹی کر دی ہیں، اور ان کے نام پہ جوتے اتار کے ننگے پاؤں چل رہے ہیں، لیکن ان کے نام پہ جلوس نکال رہے ہیں، ان کے نام پہ ماتم کر رہے ہیں، ان کے نام پہ بڑے اونچے اونچے ڈگ اور گانے اور مرثیے لگائے ہوئے ہیں، لیکن قرآن نصیب نہیں ہے، نماز نصیب نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، مسلمان سوسائٹی کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ یہ حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی ہے۔ حسینی وہ ہے جو قرآن والا ہے، حسینی وہ ہے جو نماز والا ہے۔ جو قرآن نماز کا نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق۔